الحمد للہ وکفا وعبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بظاہر نیک بنے رہنا اور تنہائی میں بے تکلف حرام کاموں کا ارتکاب کرنا اللہ رب العزت کو نہایت ناپسند ہے، اور اس کی وجہ سے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں فرمان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئیں گے، لیکن جب وہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرات کی مانند کر دے گا۔ یعنی وہ نیکیاں مقدار میں تو بہت زیادہ ہوں گی، جیسے عرب کے تہامہ کے پہاڑ اونچے اونچے ہیں، بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے وزن کر دے گا، ان کی نیکیوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پریشان ہوئے، انہیں تشویش لاحق ہوئی، تو راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کا حال کھول کر بیان کر دیے، یہ کون لوگ ہوں گے، ان کے اندر کی حقیقت کیا ہوگی، تاکہ لا علمی اور جہالت میں ہم بھی ان میں سے نہ ہو جائیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جان لو وہ تم میں سے تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہیں، اور وہ تمہاری طرح رات کو اٹھ کر عبادت کریں گے، یعنی تہجد گزار ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ محترم ناظرین، اصل تقویٰ یہی ہے کہ انسان تنہائی میں بھی حرام کاموں سے اجتناب کرے، جس طرح لوگوں کے سامنے حرام کاموں سے اور برائیوں سے بچتا ہے، تنہائی ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہر وقت برقرار رکھنا چاہیے۔ اور یہ روش منافقانہ روش ہے کہ انسان ظاہری طور پر تو نیک اعمال کرتا ہے، لیکن باطن میں چھپ کر اور تنہائیوں میں غلط کاموں کا اور برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے، اور یہی قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بن جائے گی، جب نیکیاں بھی اس کے ساتھ ضائع ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں